یہ کہانی ہے ایک انسان کی، لیکن پوری طرح انسان نہیں، ایک ایسی قوم کی کہانی جو کہ تقریباً 4 لاکھ سال تک اس دھرتی پر زندہ رہی، سانس لیتی رہی، سوچتی رہی اور اپنی زندگی گزارتی رہی۔ یہ لوگ صرف زندہ نہیں تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے اور بیماریوں میں ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرتے، اپنے مرنے والوں کو عزت سے دفناتے، یہاں تک کہ قبروں پر پھول چڑھاتے تھے، جو کہ اس بات کی نشانی تھی کہ ان کے اندر احساس، محبت اور سمجھ موجود تھی۔ پھر ایک دن وقت آیا اور سب کچھ خاموش ہو گیا، نہ کوئی جنگ، نہ کوئی اعلان اور نہ کوئی الوداع۔ بس ایک دن وہ اس زمین پر موجود تھے اور دوسرے دن وہ اس زمین سے غائب ہو گئے۔ لیکن حقیقت اور بھی زیادہ عجیب ہے، وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئے بلکہ آج بھی وہ اس زمین پر موجود ہیں۔ وہ ہمارے اندر سما گئے اور آج بھی ان کا ڈی این اے ہمارے اندر موجود ہے، جو کہ ہمیں ان سے جوڑتا ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کہاں گئے؟ کیا ہم نے انہیں ختم کر دیا یا ہم نے ہی ان کا دوسرا روپ لے لیا؟ یہی سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے۔ دوستو 1856 میں جرمنی کی ایک وادی نیندر ویلی میں زمین کے نیچے کچھ ایسا ملا جو کہ نہ تو پوری طرح انسان تھا اور نہ ہی کوئی جانور۔ یہ کچھ بیچ کا تھا، کچھ الگ تھا، کچھ ایسا جس نے سائنٹسٹ کو پوری طرح سے حیران کر دیا۔ یہاں سے اس پراسرار چیز کی شروعات ہوئی اور ان کا نام ہومو نیاندرتھلس رکھا گیا۔ یہ ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار تھے۔ یہ وہ مخلوق تھی جو ہمارے ساتھ اسی سرزمین پر رہی، ہمارے ساتھ شکار کیا اور ہمارے ساتھ آگ جلائی، ہمارے ساتھ ایک ہی ماحول میں زندگی گزاری، لیکن پھر اچانک ایک دن وہ غائب ہو گئے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا دماغ بالکل ہمارے دماغوں کے برابر تھا اور کچھ کیسز میں تو ان کا دماغ ہمارے دماغوں سے بھی بڑا تھا، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف جسمانی طور پر طاقتور تھے پر ذہنی طور پر بھی ایڈوانس تھے۔ لیکن ہم نے انہیں ہمیشہ غلط سمجھا، انہیں بیوقوف سمجھا، جھکے ہوئے اور گفاؤں میں رہنے والا سمجھا۔ لیکن اصل سچ بالکل اس کے الٹ ہے۔ عراق کے شاندار کیو میں ملنے والا ایک نیاندرتھل اس بات کا ثبوت ہے کہ جس کی ایک آنکھ کام نہیں کرتی تھی اور ایک بازو بھی ناکارہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کئی سالوں تک زندہ رہا۔ دوستو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بغیر آنکھ اور بغیر بازو کے اتنا ٹائم زندہ رہنا صرف تبھی ممکن ہے جب کوئی اور آپ کا خیال رکھے، جو کہ اس بات کا سیدھا ثبوت ہے کہ ان کے اندر سمپتھی اور احساسات موجود تھے اور وہ ایک دوسرے کے لیے اہمیت رکھتے تھے، صرف زندگی میں نہیں بلکہ موت کے بعد بھی یہ اپنے مردوں کو دفنایا کرتے تھے اور ان کی قبروں پر پھول چڑھایا کرتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ آج سے 40,000 سال پہلے کوئی نیاندرتھل کسی اپنے کی قبر پر پھول رکھ رہا ہو۔ یہ صرف ایک رسم نہیں تھی بلکہ ایک گہرا احساس تھا۔ تو پھر کیا ہم ایسے لوگوں کو جاہل کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل ہماری طرح تھے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی طاقتور اور ذہین قوم آخر ختم کیسے ہوئی؟ دوستو حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک چیز نے نہیں بلکہ کئی چیزوں نے دھیرے دھیرے نیاندرتھلس کو ختم کر دیا۔ سب سے پہلا سبب تھا ماحول کا تبدیل ہونا۔ یورپ کا ایکو سسٹم بگڑ گیا، جانور ختم ہو گئے، جس کی وجہ سے غذا کی کمی ہونے لگی۔ نیاندرتھلس کا بڑا جسم زیادہ انرجی اور کیلریز مانگتا تھا۔ جب غذا کی کمی ہوئی تو وہی طاقتور اور بڑا جسم ان کے لیے بوجھ بن گیا۔ دوسرا بڑا سبب ہم یعنی ہومو سیپینس تھے۔ جب ہم لوگ افریقہ سے نکلے تو ہمارے اندر کچھ ایسی خصوصیات موجود تھیں جو ہمیں برتری دیتی تھی۔ ہم زیادہ تیز تھے، زیادہ ایڈوانس تھے اور ہمارے پاس ایسے ٹولز موجود تھے جن کی رینج ہومو نیاندرتھلس کے مقابلے میں کافی زیادہ تھی۔ ہماری تعداد بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ پیارے ویورز، یہ کوئی بڑی جنگ نہیں تھی بلکہ ہزاروں سالوں پر مشتمل ایک خاموش مقابلہ تھا جس میں نیاندرتھلس دھیرے دھیرے پیچھے ہوتے گئے اور آخر کار غائب ہو گئے۔ دوستو آج بھی جرمنی، فرانس، اٹلی، برطانیہ، چین، جاپان،
कोरिया, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और भारत के लोगों में 1 से 2% होमो निएंडरथल्स का डीएनए देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी कहानी हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार होमो निएंडरथल्स की। तो आपने आज की इस वीडियो से क्या नया सीखा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपने भाई मेहरान गबोल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।